تو عامر اعجاز صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہی ایک مثبت اشارہ سیاسی جماعتوں کے لیے بہت ہے کہ ایٹ لیسٹ الیکشن کمیشن نے انہیں لفٹ کروا دی، اعتماد میں لینے کی زحمت گوارا کی، ورنہ اگر ہم دیکھیں کنکلوڈ کریں تو حاصل وصول تو کچھ خاص نہیں ہوا. ایک تو خیر یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثبت بات ہے کہ انہوں نے کہا جی دسمبر 14 کی جگہ اس سے پہلے ہم ڈیلیمیٹیشن کو مکمل کر لیں گے. لیکن جو افضل صاحب بات کر رہے تھے بہت اہم ہے. بات یہ کہ جب جیسے ہی کہتے ہیں نا کہ نگراں حکومت آتی ہے اس کے فوراً بعد جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی انتخابی تاریخ کا اعلان کر دے. اچھا ابھی تک چلے آپ نے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ کو نیا پروسیس کرنا ہے اور ووٹرز لسٹ کو بھی ریوائز کرنا ہے، جو بھی اور کام کرنے، تو کم از کم آپ انتخابات کے اسکیجول تو دے سکتے ہیں نا. آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جی چلے فکس ڈیٹ نہ دیں، آپ کہہ دیں کہ جی ہم جنوری میں کرا رہے ہیں، اب کہا جا رہا ہے نا فروری میں کہ فروری میں ہوں گے. تو آپ اگر فکس ڈیٹ دے دیں گے تو جو سیاسی غیر یقینی ایک فضا قائم ہے وہ دور ہونے میں مدد ملے گی. اور جب آپ یہ چیز دور کر دیتے تو اس کا بہت سارے مثبت اثرات کئی جگہوں پہ آتے ہیں، سیاسی میدان میں بھی آتے ہیں. اور ابھی جو ہماری معیشت کی حالت دگرگوں ہوئی بھی ہے اور لوگ جو اتنے پریشان ہیں، وہاں پر بھی ایک طرح کا ایک سرٹینٹی سمت کا تعین ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں جو ہمارے یہاں اس وقت میسیجنگ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، وہ بالکل مناسب نہیں ہے بلکہ نامناسب ہے. اور وہ مطلب ہے کہ بعض اوقات جو ان کی الیکٹرل مینڈیٹ تھا، آئینی مینڈیٹ تھا ان کا کہ 90 روز انتخابات کرانے ان کو پنجاب کے اور کے پی کے، وہ انہوں نے نہیں کرائے. اس کے لیے انہوں نے جو بھی پوزیشن لی، پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا، کیونکہ بہت ہی تاریخی اور اہم فیصلہ ہے. اور وہ اب ظاہر ہے کہ وہ تاریخ کا فیصلہ ہے کیونکہ اب 14 مئی تو گزر چکی ہے، لیکن اس کی جواب دہی کبھی نہ کبھی دینی پڑے گی ان لوگوں کو کہ جو لوگ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس نے آئین پہ جن لوگوں نے عمل نہیں کیا تھا، ان کو ایک دن حساب دینا پڑے گا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کیا تھا. اور اب ظاہر ہے کہ خیر اب ہم اس سے آگے بڑھ گئے تو خدا کرے جو اگلے الیکشنز ہو رہے ہوں، ہمارے جب قومی جنرل الیکشنز ہوں اس کے اندر، اس میں جو ہے کم سے کم متنازع ہوں وہ. اور مطلب ہے کہ ذرا سا اگر الیکشن کمیشن پہلکاری کرے اور لوگوں کو اعتماد میں لے، سیاسی جماعتوں کو لے، عوام کو اعتماد میں لے، سب سے ضروری اس بات کی بتائے کہ جناب آپ الیکشن کب کرائیں گے، شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے، اس میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا. فضا اچھا، لیکن ایک سوال جو ابھی تک بڑا جس پہ بحث ہو رہی ہے عامر اعجاز صاحب، کہ اگر الیکشن کمیشن سے جو ملاقاتیں ہیں اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ عوام میں کھوئی ہوئی مقبولیت کو واپس حاصل کرنا ہے، تو کیا اب لوگ ان جماعتوں کو آئین کا پاسدار قرار دے کر ووٹ دینے نکل پڑیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے؟ جو تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جی عوام میں جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے اس کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہے، سیدھے سادہ یہ مقصد بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انتخابات واقعی وقت پر ہو جائیں. لیکن یہ والی جو بات ہے نا کہ عوام کی، ٹھیک ہے عوام بڑے معصوم ہیں، بڑے بھولے ہیں، لیکن بیوقوف ہرگز نہیں ہیں. وہ بڑا وسیع دل رکھتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے ان کی مطلب ہے کہ معاشی شہرت کو دبا دیا، اس کو کاٹنے کی کوشش کی، وہ لوگ آج بڑے مطلب ہے آپ دیکھیں معاشی طور پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، بڑے دل برداشتہ ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، وہ بھی آج مدد کے لیے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں. وہ محنت کش لوگ جو اپنا کمایا کرتے تھے، اپنے مطلب ہے کہ ان کے اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلاتے تھے، آج ان کے لیے زندگی بڑی تلخ ہو گئی، مشکل ہو گئی. اسی طرح جو ہمارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، نچلے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ بھی مطلب ہے کہ کہیں پہ وہ بچے کی اسکول کی فیس دیتے ہیں تو کٹوتی، وہ آٹا کم لاتے ہیں اور 10 چیزیں اپنی بچت کرتے ہیں، چمنی اٹھنی ادھر سے بچائی، فلاں جگہ سے، تب وہ اپنا مہینہ پورا کرتے ہیں. تو لوگوں کے دل بالکل وہ ہو چکے. تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے سیاسی جماعتیں جن کو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں پارٹ آف دا پرابلم ہے ہماری سیاسی جماعتیں، وہ جماعتیں کہ جو موروثی سیاست جن میں ہے، وہ تو خیر ہمارے یہاں پورے الیکٹرل پالیٹکس میں افضل صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ 60% نشستیں ہماری موروثی نشستیں ہوتی ہیں. لیکن ہماری تو سیاسی جماعتیں بھی ارغمال بنی ہوئی ہیں موروثی سیاستدانوں کی. تو لوگ ان کو اتنی آسانی سے نہ معاف کریں گے نہ فراموش کریں گے. اور جو اگلے الیکشن ہوگا ظاہر ان کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہی چہرے گھوم گھام کے دوبارہ آ جائیں، لیکن اس سے پاکستان کی سیاست کی تلخیاں کم نہیں ہوں گی، ہمارے تضادات حل نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں جو ایک اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے اداروں اور ووٹرز کے درمیان، یعنی کہ لوگ پارلیمنٹ کو تنقید کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرتے ہیں، پی ڈی ایم جو ہے وہ سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہی ہے، بدقسمتی دیکھیں. تو وہ چیزیں جو ہیں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی. تو بڑا اس وقت ہمارے لیے تاریخی لمحہ ہے، نمبر 1 کہ الیکشن ہوں، صاف شفاف ہوں، اس میں تمام پولیٹیکل پلیئرز کو کھیلنے کی، دوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے.
اور یہ نہ ہو کہ لگے کہ جی صرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان انتخابات ہو گئے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو ہماری جو سیاست کا ٹیڑھا پن ہے وہ برقرار رہے گا اور اگلے 5 سال بھی رہے گا وہ. تو اگر آپ کو اگر معیشت ٹھیک کرنی ہے، فضا پہلی شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیاست کو ٹھیک کریں، سیاسی حدت میں کمی لے کر آئیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اکنامک فنڈامنٹلز بعد میں ٹھیک ہوتے ہیں، پہلے سینٹیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے. یہ اصول ہے معیشت کا. ہمارے یہاں سینٹیمنٹ ٹھیک کرنا ہے. اور سینٹیمنٹ کیسے ٹھیک ہوگا کہ جب لوگوں کے اندر جو ہے اس بات کے اعتماد ہوگا کہ اب ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں، جیسے اب سب لوگ ہم لوگ کل تک کیئر ٹیکر حکومت کی تعریف ہی کر رہے تھے نا کہ اچھے لوگ آئے ہیں، لیکن اس وقت ان کی کنٹرول میں نہیں ہیں چیزیں. مطلب ہے کہ وہ اگر کرنا بھی چاہیں کچھ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو گڑھے کھود کے گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت ان کے لیے، اور اسحاق ڈار نے جو ظلم کیا ہے اس ملک کے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں عامر ضیاء صاحب، لیکن جو 13 جماعتیں حکومت کر کے گئی ہیں تو جب وہ آتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نگراں حکومت کو پراپر حکومت کی طرح ڈیل کیا جائے، اس طرح بات کی جائے ان سے، اس طرح سوال کیا جائے جیسے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے کیا جاتا ہے. ابھی تو وہ آئے ہیں تو ان پہ کتنی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ آپ میرٹ پر ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیں. اس میں ذرا سمجھائیے گا. جی مطلب یہ ان کے لیے جو چھوڑ کر گئے 16 مہینے کی پرفارمنس، تو آتے ہم نگراں حکومت سے پوچھنا شروع کر دیں کیبنٹ سے کہ بھی آپ بتائیں آپ ذمہ دار ہیں. لیکن نگراں حکومت 14 اگست کو جو آپ کے وزیر اعظم نے حلف کیا تھا اس کو ملا کر آپ دیکھیں 17-18 دن ہوئے ان کو، جمعہ 8 دن جو اردو کی محاورہ اردو میں اگر آپ کہہ لیں. ایگزیکٹلی یہاں پر پی ڈی ایم حکومت کو 16 ماہ نہیں ہوئے. پی ڈی ایم حکومت تو ذمہ دار ہے. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے مذاق میں پھنسے میں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سوال کریں نا. یہ اس کے ذمہ دار وہ آئی پی پی کے غلط معاہدے ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی نے کیے، اس کے بعد نون لیگ نے سن 2013 اور 18 میں بلا سوچے سمجھے انہوں نے بجلی گھر لگائے، اس میں انہوں نے انرجی مکس کا خیال نہیں کیا اور اپنی جو پیمنٹس کو تو مطلب مشروط کر دیا ڈالر کے ساتھ. اگر ڈالر مطلب اسٹرانگ ہوگا، ہمارا روپی ڈی ویلیو ہوگا تو آج ہم مطلب 1400 ارب دیا کرتے تھے، اب کیپیسٹی پیمنٹ 2000 ارب دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب صورتحال ہوئی ہے. اور جب تک آپ اس کو کہتے ہیں اصل چیز کو تنقید نہیں کریں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک پورا تاریخ کا تسلسل ہے اس کی وجہ سے ہم آج ان حالات میں. اور اس کو آپ اسحاق ڈار کی معیشت، نواز شریف کی جو چالاکیاں ہیں، ان کی جو قلع بازیاں ہیں، اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں. انوار اللہ کاکڑ تو معصوم آدمی ہیں، ان کو کیا آپ تنقید کریں گے؟ اصل جو ذمہ دار ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایول فیلڈ بنایا، جنہوں نے باہر کاروبار کھڑے کیے. ان کا مسئلہ ہے. جی فضا. ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.